السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ فِي الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزخرف پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 4 تا 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یہ کتاب مقدس قرآن مجید بڑی واضح ہدایت ہے، دو ٹوک ہے، صاف اور شفاف ہے، اور دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اب ضرورت اس بات تھی کہ اس کلام مقدس کو ایک ایسے علاقے میں نازل کیا جائے اور ایسی قوم پر نازل کیا جائے جو اس کو سمجھے، اس کو سیکھے اور اس کے مطابق سب سے پہلے تو اپنی فلسفی نظریات درست کرے اور پھر اس کا عملی نظام قائم کرے، کیونکہ عملی نظام کے قیام کے بغیر کلام مقدس کی تنفیذ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربوں پر نازل کیا، مکہ المکرمہ کی سوسائٹی پر نازل کیا، وہ عربی تھے اور قرآن بھی عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس کا ہدف بھی بتا دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ وہ سمجھ حاصل کر لیں، یعنی اچھی طرح سیکھ لیں۔ کلام مقدس کی مزید اہمیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ فی الکتاب، اور بے شک یہ کلام مقدس قرآن پاک الکتاب لوح محفوظ میں ہے، لدینا ہمارے پاس ہے، اور اللہ کون ہے؟ لعلی، جو بلند و برتر ہے، الحکیم، حکمت والے۔ اللہ رب العزت اس کلام مقدس کو جب نازل کرتے ہیں آسمان پر جو لوح محفوظ ہے، تو اس سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کو جو نازل فرمایا وہ اللہ کی کلام ہے اور اس کے الفاظ نہیں ہیں، وہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اسی طرح اللہ کے الفاظ ہیں، بلند و بالا، ہر اعتبار سے، ہر جسم سے وہ محفوظ ہیں۔ ان کا جو جسم اللہ رب العزت کا جسم ہے، اللہ ان کا بھی ایسے ہی ہے، جیسے اللہ رب العزت کی شان اقدس ہے، ان کا بھی ایسے ہی ہے اللہ کے الفاظ کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو کلام مقدس نازل کیا یہ ایک روح ہے، لیکن جب آسمان دنیا پر نازل کیا تو ظاہر ہے
یہاں انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے جس کتاب مقدس کو بھی نازل کیا ہے وہ ان کے علاقوں کے مطابق، رسولوں کے مطابق، اس ماحول کے مطابق، اور مثالیں بھی اس ماحول کے مطابق دی ہیں۔ یہ ساری اللہ کی جو کتابیں ہیں، چاروں کتابیں، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں اور یہ اللہ کی کلام ہے۔ اور قرآن پاک کلام مقدس بھی اللہ نے عربی زبان میں نازل کی تاکہ اس سے انسانیت کو رہنمائی ملے۔ اور پھر یہ العلی الحکیم، اللہ خود بھی بلند و برتر ہے، اور یہ کلام مقدس جو رہنمائی ہے یہ بھی بلند و برتر ہے۔ الحکیم یہ حکمت والی ہے، یعنی اللہ کی یہ کلام اتنی مستحکم ہے، مضبوط ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ایک تو رہنمائی کے اعتبار سے مکمل ہے، جامع ہے، بلند و برتر ہے، اور دوسرا اللہ خود حکیم ہے، اس کا جو کلام مقدس ہے وہ بھی حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ اور حکیم کا معنی مضبوط بھی ہے، مستحکم بھی ہے، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے آج تک قرآن پاک کی رہنمائی بھی مکمل اور جامع ہے، بلکہ اکمل ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ اور حروف بھی اتنے مستحکم ہیں کہ کوئی ان میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکا، بلکہ اس کی حرکات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج کروڑوں حفاظ کرام دنیا میں موجود ہیں، اور ایک حافظ اگر پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے تو دوسرا اس کی زبر زیر پیش کی غلطی کو فوراً پکڑ لیتا ہے، اور کتاب مقدس جو لکھی ہوئی ہے وہ کروڑوں کی شکل میں بڑھ کے اربوں وہ کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ وَإِنَّهُ فِي الْأُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ہے کلام مقدس۔ أَفَنَضْرِبُ، کیا ہم پھیر دیں، عنکم تم سے، الذکر یہ کلام مقدس، صفحاً موڑ کر۔ یہ جو صفحہ ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ صفحہ کو کیوں صفحہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، الٹ کے اگلا صفحہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم یہ جو کلام مقدس ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، تو اس کو ہم موڑ دیں، پھیر دیں آپ سے، اے لوگو، اے مکہ والو؟ کیوں؟ ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم ایک حد سے گزری ہوئی قوم ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھتے نہیں، قرآن پاک کی رہنمائی کو حاصل ہی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم موڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مافیا، ایک گروہ ظالم طبقہ وہ اس سچی رہنمائی کو نہیں لینا چاہتا تو اس کو واپس تو نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ تو پوری انسانیت کی کتاب ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ایسی رہنما کتاب ہے جس سے دنیا اور آخرت میں ترقی ہونی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو اللہ کے نبی آئے ان کے ساتھ لوگوں نے ایسے کیا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہم نے رسول بھیجے، من نبی، انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے، فی الاولین، جو پہلے لوگ، پہلے جو اللہ کی قومیں گزری ہیں اس میں اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اور وہ بھی بشیر اور نذیر تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی، الا مگر كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جب بھی آئے یہی حال ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا،
طعن و تشریح کی گئی، روکا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن یہ اللہ کے نبی جو پریشان ہوئے یہ تو وقتی طور پہ ہوئے۔ کیوں؟ اللہ فوراً کسی قوم کو عذاب میں نہیں ڈالتے، بلکہ مقابلہ ہوتا ہے سچی جماعتوں کا اور جھوٹی جماعتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اور جب مقابلہ ہوا فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشا، جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے، زور آور سمجھتے تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جتنی واقعات ہیں یہ پہلے لوگوں سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو مثال اللہ دینا چاہ رہے ہیں یہ پہلے بھی قائم ہو چکی ہے، اس لیے آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ تو تاریخی تسلسل ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبیوں کا تاریخی تسلسل ہے، سچی رہنمائی کا تاریخی تسلسل ہے، اور دوسری طرف جھوٹے لوگ، شیطانی جماعتیں، ظالم قوتوں کا بھی تاریخی تسلسل ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت مثالیں دے کر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ آج بھی اور قیامت تک یہ سچی رہنمائی رہے گی، کلام مقدس قرآن مجید کی شکل میں اور اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی شکل میں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔